الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج دو پارے دو رکوع پڑھے گئے. کل جو دو رکوع رہ گئے تھے دو پاروں کو وہ اور دو پارے اور ان میں جو مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ کو بنانے کی بات کا مضمون ہے. بنی اسرائیل میں پیغمبر تو تھے لیکن ان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے ان میں ایک بادشاہ کی ضرورت تھی. اس کا بیان ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک کا ایک نظام یہ ہے کہ مذہبی نمائندگی کرنے والا گروپ الگ ہوتا ہے اور انتظامی اعتبار سے چیزیں سنبھالنے والا گروپ الگ ہوتا ہے. پیغمبر نے یہ بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس وہ آدمی پیسے والا بھی نہیں ہے, وہ آدمی جو ہے کوئی زیادہ نامور نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذمہ داری کی بنیاد پیسہ نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتی ہے. تو ان کو ہم نے علم دیا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی خود ہیوی ہیں بہت. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم میں خوب پھیلے پھولے ہوئے ہیں یعنی خود طاقتور ہیں اور علم ان کے پاس بہت ہے, اس لیے ان کو بادشاہ بنایا ہے. لہذا ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کے ساتھ ملو اور تمہارے دشمنوں سے جا کے لڑو. خیر وہ ایک لمبی کہانی ہوئی. کچھ لوگوں نے مانا کچھ لوگوں نے نہیں مانا, مگر جو لوگ مانے ان کو لے کر گئے طالوت, اور لڑنا تھا ان کو جالوت سے. جالوت ایک بادشاہ تھا, بہت قوی ہیکل لوگ تھے. وہ ایک عجیب و غریب قوم تھی یہ بھی. تو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ طالوت کے ساتھ ہی تھے. وقتل داؤد جالوتا. تو خیر وہاں حضرت طالوت نے یہ بتایا, وہ بھی اللہ کے ولیوں میں سے تھے, بادشاہ بھی تھے, اللہ کے ولی تھے, وہ پیغمبر نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے ایک نظام رکھا ہے, وہ یہ کہ راستے میں پانی ملے گا, وہ پانی پورا نہیں پینا. جو آدمی کو مجبوری پیش آ جائے وہ ایک گھونٹ دو گھونٹ پی سکتا ہے بس, اور بقیہ جو نہ پیے وہ اچھا ہے. اور یہ آزمائش ہوگی کہ تمہارے اندر سموتاعت کتنی ہے, ماننے کا جذبہ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فشربوا منہ الا قلیلا, بہت تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا, بقیہ سب نے پی لیا اور خوب ڈٹ کے پی لیا. چنانچہ اس پینے کا اثر یہ ہوا اللہ کے حکم کو توڑنے کا کہ حوصلے چھوٹے ہو گئے. جن لوگوں نے پانی زیادہ پی لیا وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے, جنہوں نے نہیں پیا تھا بس وہ شریک ہوئے. اور کتابوں میں تفصیل کی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی 313 ہی تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا, اور طالوت کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی تھی وہ 313 تھے. اور ان 313 کو اللہ پاک نے غالب کر دیا ان سب پر. اور جالوت جو بادشاہ تھا اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا. وقتل داؤد جالوتا. تو اس طریقے پر تھوڑے لوگ زیادہ لوگ, یہ کوئی اللہ کے پاس بنیاد نہیں ہے. اللہ کے پاس اللہ کی اطاعت اور بندگی بنیاد ہے. اللہ کی اگر کوئی واقعی صحیح معنی میں بندگی کرے تو بہت سے لوگوں پر اللہ اس کو غالب کر دے گا. اگرچہ وہ تھوڑے ہوں گے بہت سو پر وہ غالب ہو جائیں گے. مقصد اصلی اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنا ہے. تیسرے پارے کے شروع میں پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ پیغمبر تو سب اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں لیکن درجے الگ الگ ہیں سب کے. فضلنا بعضهم علی بعض, ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے پیغمبروں کو. تو ایمان لانے میں فرق نہیں کر سکتے, سب پر ایمان لانا پڑتا ہے. درجے الگ الگ ہیں, کوئی بڑے درجے کے کوئی چھوٹے درجے کے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑے درجے کے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے رسولوں میں سارے پیغمبروں میں اولین اور آخرین کے سردار ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, سب سے بڑے آپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لڑائی بھڑائی ہوتی ہے اس کو بیکار مت سمجھو. یہ آپس میں خوریزی ہوتی ہے, مارم پیٹی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. کہنے کہ اگر میں چاہوں تو کسی کو بھی لڑنے نہ دوں, لیکن یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا معاملہ ہے کہ کیوں نہیں چاہ رہا ہوں.
فرمایا یہ بات کھلا طور پر یہ بات ہے، ولکن اللہ یفعل ما یشاء ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید. اگر اللہ چاہے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے کہ نہ لڑے اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ لڑیں. اللہ کا چاہا ہوا پورا نہیں ہو رہا، لوگوں کا چاہا ہوا پورا ہو جا رہا، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. جب لوگ لڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ لڑنے دے رہے ہیں. اب وہ کیوں لڑنے دے رہے ہیں ان کو معلوم ہے، پھر اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے ان کو معلوم. اس لیے فرمایا کہ دنیا کا جو نظام ہوتا ہے تکوینی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے وہ. پھر فرمایا کہ ایمان والو تم جو ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جہاں مالی جانی عبادتوں کی ترغیب قرآن پاک میں جگہ جگہ دی جاتی ہے، مال کی لین سے عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے. فرمایا کہ اس سے پہلے خرچ کر لو کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں پیسے سے کوئی چیز خریدی نہیں جا سکے، دوستی سے کام نہیں چلے گا، سفارش کروا کے اپنا کام نہیں نکلوا سکتے، اور نہ اپنی طاقت کی بنیاد پر کچھ کر سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ خود ہی وہ طاقتور ہیں، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کا اپنا گینگ ہے، بعض مرتبہ یہ ہے کہ دولت خوب ہے، بعض مرتبہ یہ ہے کہ تعلقات بہت زیادہ ہیں. فرمایا یہ چلنے والی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے آخرت کا سودا، آخرت کا ذخیرہ تم اپنے لیے کر لو. پھر آیت الکرسی، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم ترین آیتوں میں شمار ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ پاک کی صفات کا، ان کی قیومیت کا بیان ہے کہ اللہ پاک اکیلے الہ ہیں، وہ قیوم ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتے نہیں ہیں. اور حق تعالی شانہ کے پاس کسی کی سفارش نہیں چل سکتی، سفارش بھی اسی کی چل سکتی ہے جس کو سفارش کرنے کے لیے وہ خود فرمائیں کہ تم سفارش کر سکتے ہو. اس اعتبار سے سفارش کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کہہ دو تو میں کام کر دوں گا، تو جب آپ خود ہی سوچ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، تو ان کو کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ان کے مرتبے کی محبوبیت کو بتانے کے لیے جس کو سفارش کی اجازت دی جائے گی، اس کی محبوبیت دکھانے کے لیے سفارش کا نظام ہے آخرت میں. دنیا میں سفارش الگ مقصد کے لیے ہوتی ہے، آخرت میں سفارش الگ مقصد کے لیے. فرمایا کہ اللہ پاک کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے. اللہ پاک کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو حاوی ہے، اور اللہ پاک کو وہی آسمانوں اور زمینوں کے محافظ ہیں، اور ان کو ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تھکاتا نہیں ہے. اتنے ایسے آسمانوں کا نظام، ایسے سیاروں کا، ثوابت کا، کہکشاؤں کا، ستاروں کا، یہ پورا کا پورا دریاؤں اور پہاڑوں کا اور ہواؤں کا، سمندروں کا، زمین کا، اس پورے نظام کو تھامنا اور سنبھالنا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں. ولا یعودہ حفظہما، اللہ پاک بہت بلند و برتر ہیں، اللہ پاک بہت عظمت والے ہیں. ایسا مضمون ہے اس میں. اب یہ جو بحث مجموعی جو مضامین ہیں اس صورت ان پاروں کے اندر، اس کا خلاصہ 5-7 منٹ میں عرض کرتا ہوں. 3 قسم کے مضامین آج زیادہ ہیں، آج جو پڑھا گیا اس میں. ایک مضامین مالیات کی لین کے بہت ہیں. مال کی لین سے خرچ کرنے میں اخلاص ہونا، خرچ کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، ریاکاری سے کرو گے تو کیا نقصان ہوگا. اور مالیات کی لین میں کاروبار کا بیان ہے، بزنس اور ڈیلنگ کے مسائل ہیں. اس میں 2 بنیادی چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ سود کا جو نظام ہے وہ غلط ہے، اس کو اختیار مت کرو، اور سود میں اور بزنس کو ملاؤ مت. لوگ کہتے ہیں کہ سود میں بھی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، بزنس میں بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میں کہ دونوں میں فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک فائدہ ہم نے مشروع کیا ہے، اسلام میں روا رکھا ہے، الاؤ کیا ہے، ایک فائدے کو ہم نے الاؤ نہیں کیا ہے. دونوں برابر نہیں ہیں. اور جو سود سے وہ ہوں گے، انوالو ہوں گے، تو قیامت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا. قیامت میں سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں وہ آدمی نظر آئے گا جو سود میں انوالو ہوگا. ایسا لگے گا لوگوں کو جیسا کہ اس کو شیطان لگا ہوا ہے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان. شیطان جس کو چھو جائے، جن جس پر اثر کر جائے، تو وہ جس طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے. پریشانی کی وجہ سے کل قیامت کے دن سود کھانے والا، سود میں انوالو ہونے والا ایسے ہوگا. اس لیے اس کی بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے اسلام میں. بالکل اس میں آدمی کو ہاتھ نہیں ڈالنا ہے. اور ہم نے تجربات میں یہ کیا ہے، وہ علاج بالقرآن کے لین سے جو تجربے ہوتے رہتے ہیں، اس میں جن لوگوں کے کاروبار کسی نوعیے سے سود میں ہوتے ہیں ان کے حالات سنبھلتے نہیں. وہ پریشانیوں کی لین ایک نہیں ہوتی، ان کی بے شمار لینوں کے اندر وہ پریشان رہتے ہیں. علاج کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، حالات سدھرتے نہیں. پوچھا کہ بھائی تم سود میں انوالو تو نہیں ہو رہے، تو سود میں تو انوالو. اور جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے کو صحیح کیا، بہت جلد حالات میں سے نکل گئے.
غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کافر کو پنپنے دیتے ہیں سود میں، مسلمان کو پنپنے نہیں دیتے سود میں. یہ ان کی ایک پالیسی ہے، انداز ہے ان کا. کیونکہ اس کو تو جہنم میں ڈلنا ہی ہے، تو یہاں مزے اڑا لے گا اڑا لینے دو. لیکن ایمان والا آخرت پر یقین رکھتا ہے، آخرت میں وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کو دنیا میں نہیں چھوڑا جاتا. سودی نظام سے مسلمان کبھی نہیں پنپ سکتا، غیر مسلم پنپ سکتا ہے، اس لیے اپنے کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک گاڑی خرید لینا، ایک مکان خرید لینا، اس کی گنجائش، یہ جو بیان کرتے ہیں سب جاہلوں کے فتوے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کے سود کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات جو مالیات کے لین سے بیان کی گئی کاروبار میں، ہونا کہ جب بھی کوئی اہم کاروبار تم کرو تو لکھائی پڑھائی ضرور کیا کرو. دوستانے میں، ٹرسٹ میں، ایک دوسرے پر اعتماد میں کہ دوست کا حساب دل میں. یہاں جو رازانہ قصے آتے رہتے ہیں اس میں مین پوائنٹ یہ رہتا ہے، لکھا تھا آپ نے، ایگریمنٹ کیا تھا پیپر پہ، کہیں گے نہیں بس ویسے ہی ہم ایک دوسرے سے دوست تھے، تعلقات رکھتے تھے، تو اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا. اور میں اس میں بھروسہ نہیں کروں، یہ بھروسے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم. روز مرہ کی جو چیزیں گروسری کی ہوتی ہیں وہ نہ لکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں. نمک خرید لیا، ٹماٹر خرید لیا، آلو خرید لیا، بھاجی خرید لیا، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، اس کو نہ لکھو. لیکن بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو تو اس کو تم لکھا کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ اس میں گواہ بھی بنایا کرو. اور فرمایا کہ لکھنے والے کے لیے اگر تم کو لکھنا نہیں جانتے تو پیسے دے کے لکھاؤ. اور جس آدمی کو لکھنا آتا ہے جب اس کو تم لکھنے کے لیے کہو تو وہ لکھنے میں اکتائے نہیں، اس کا بھی حکم ہے باضابطہ، بلکہ وہ لکھا کرے. اور جب ضرورت پڑنے پر ایک مسلمان دوسرے گواہوں کو بلائے، جو گواہ تھا اس میں، تو گواہی دینے کے لیے وہ آئے. یہ نہ سمجھے کہ میں گواہی دینے کے لیے کیوں جاؤں. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا نظام صحیح رہے گا، اور اگر اس میں چوری اور ڈنڈی ماری کرو گے تو پھر تمہارا نظام برباد ہو جائے گا. مالیات کے لین سے ایک بہت سے ہدایات ہیں، اس میں اہم اور امپورٹنٹ ہدایات یہ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں آج. اور دین کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بہت زیادہ ترغیب ہے. اور دوسرا اہم مضمون جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑنے کے سلسلے کا ہے. قرآن پاک کا ایک مزاج ہے، اس کو سمجھ لو ذرا، اس سے بہت آپ کو مدد مل جائے گی. قرآن پاک میں مضامین چاپٹر وائز نہیں ہے. یہ نماز کا بیان ہے، یہ زکوٰۃ کا بیان ہے، یہ حج کا بیان ہے، یہ بزنس کا بیان ہے، یہ وکالت کا بیان ہے، یہ جناب والا سیاست کا بیان ہے، یہ ڈیفنس کا بیان ہے، یہ دفاع کا، جنگوں کا بیان. ایسا نہیں ہوتا، پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اسلام ہر آدمی کو ہر شعبے میں انوالو کرتا ہے. اگر ویسا ہوتا تو یہ بات ہوتی کہ بھائی یہ پارا فوجیوں کے واسطے ہے، یہ پارا بزنس والوں کے واسطے، یہ پارا شادی بیاہ والوں کے واسطے، یہ پارا انہیریٹن والوں کے واسطے. ایسا ہو جاتا، ویسا نہیں ہے. اور یہ نہیں سمجھ میں آنے سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے اصل میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی دیکھنے کے اندر یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو ایک بندہ حافظ بھی بن جاتا ہے، اور زیادہ تر تو جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، اور قوموں کا بیان ہے، واقعات ہیں بہت زیادہ، پچھلی قوموں کے واقع زیادہ بیان یہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی احکام بیان کیے گئے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جامع ہدایات پوری ہیں، اور قیامت تک کے لیے، اور ساری انسانیت کے لیے، اور ساری فیلڈوں کے ہیں، سارے شعبوں کے. تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام میں تو مسلمانوں کو لڑنے مرنے یا مارنے کا اس کا بیان چلا. بھائی یہ تو دفاع کا نظام ہے، یہ ڈیفنس سسٹم ہے پورا. ہر ملک کے پاس میں فوج ہوتی ہے، تو اسلامی گورنمنٹ کے پاس فوج نہیں ہوگی، اس کے مسائل کے لیے الگ کتاب اتاری جائے گی. تو جو یہاں کی فوجی بکس ہیں، فوجوں سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں، آفیسر سے متعلق جو بکس ہیں، جنرل سے متعلق جو بکس ہیں، وہ تمہارے پاس الگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس الگ نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہی ہے جو کچھ بھی ہے. اس میں پورے سیاست خارجہ کا بیان ہے، سیاست داخلہ کا بیان ہے، اس میں فوج کا بیان ہے، اس میں عدلیہ کا بیان ہے، اس میں جنگ کا، لڑائی کا بیان ہے، لڑائی میں دشمن کے ساتھ برتاؤ کا بیان ہے. ان کے دشمن تمہارے ہاتھ آ جائیں تو کیا مسائل ہیں، تمہارے دشمن ان کے ہاتھ، تمہارے آدمی ان کے ہاتھ لگ جائیں تو کیا مسائل ہیں. یہ سب اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ چلتے رہتے ہیں، مکس ہو کے، مل کے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کے تحت ہونے سے خالص بندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے نا پیسہ بنانے کی چیز ہے، یا یہ کہ جناب والا ایک ملک کو مینٹین کرنے کی چیز ہے. ملک کو مینٹین، کسی کنٹری کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی ایک نظام ہے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسانوں کی بندگی سے متعلق ہے. حتیٰ کہ اس کو اتنی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے اس چوتھے پارے میں، آخر میں پورا آدھا پارا اس کے اوپر محیط ہے.
آدھے پارے میں یہ مضمون ہے، آدھے پارے سے زیادہ میں. اس میں جس بات کو بیان فرمایا گیا ہے، ایک تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے. جب تم اللہ کے لیے لڑو گے ہم مدد کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. اب غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، تو اللہ نے اس کو تفصیل سے سمجھایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا. اس تحسونہم باذنی، اللہ پاک کے حکم سے تم محسوس کر رہے تھے کہ میں نے تم کو غالب کر دیا تھا. حتی اذا فشلتم، تم ہی کمزور پڑ گئے. وتنازعتم فی الامر، نبی کے ایک معاملے میں تم میں اختلاف ہو گیا، اور جس جگہ نبی نے کھڑا کیا تھا 50 آدمیوں کو، اس میں سے 40 اتر گئے وہاں سے. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جس غلبے کو تم دیکھنے کے امیدوار تھے وہ غلبہ جیسے تم کو نظر آ گیا تو تم نے رعایت چھوڑ دی اللہ کے حکم کی، نبی کے حکم کی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو اللہ نے پھر اپنی حکمت سے تم کو ہٹا دیا وہاں سے تاکہ تم کو آزمائش میں ڈال دیں کہ دیکھو غالب ہونا مغلوب ہونا اصل نہیں ہے، اصل تو میری اطاعت ہے، بندگی ہے، نبی کی اطاعت ہے، وہ اصل ہے. اس آزمائش کے لیے ہم نے غزوہ احد کا کانسا پلٹ دیا. پھر یہ کہ جو مرے وہ اللہ کے پاس شہید ہو گئے، وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ لوٹے نہیں. ارے وہ تو بیوی ان کی بچے لٹ گئے، ان کی بیوی بیوہ بن گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی. فرمایا ان کا کچھ بگڑا ہی نہیں، کیونکہ وہ میرے لیے مرے ہیں اور ان تم کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں. ان کو میں خاص اسپیشل روزی دیتا ہوں وہاں پہ، اور وہ تو خوش ہیں کہ میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور جو نعمتیں میں نے ان کو دی ہیں اس پر مست ہیں. بلکہ انہوں نے یہ پیغام تم کو پہلا بھیجا ہے کہ ہم جس مزے میں ہیں ہم تمنا کر رہے ہیں کہ کاش یہ مزہ تمہیں ملے. کہ کوئی خوف نہیں ہم کو، کوئی حزن نہیں ہم کو. ان کا ایک میسج جو ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے ان کا میسج ان لوگوں کو جو شہید نہیں ہوئے قرآن پاک میں 4 پارے کے اندر بھیجا گیا ہے کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں تم سے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ خواہش کی کہ پروردگار ہمارے ایمان والے بھائیوں کو آپ ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیجئے کہ وہ ہمارے فراق میں دکھ میں ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو شاید بہت نقصان ہوا. کہ آپ ہماری طرف سے یہ بولیے کہ ہم کو بالکل نقصان نہیں ہوا اور ہم بہت ہی مزے میں ہیں، ہماری تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور اللہ نے جو فضل اور انعام ہم پر فرمایا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو ان تفصیلات کو پھر اللہ نے بیان فرمایا. اچھا، جہاں پورا یہ ڈیفنس کا نظام، لڑائی کا نظام، قتال کا نظام تفصیل سے بیان کیا گیا، وہی ذکر، فکر، تلاوت، اللہ پاک کے لیے انعامت، اس کا بیان ہے، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہے. حتیٰ کہ فوجی لوگ بھی جو ہے اسلام کے اندر فرسان باللیل، رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دن میں اللہ کے لیے لڑنے کے اندر اگر گھوڑے پہ سوار تو رات کے اندر مسلح پہ سوار، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کا عبادت گزار، رکوع میں، سجدے میں، تلاوت میں. کوئی ان کے لیے قانون الگ نہیں ہوتا، کوئی ان کو چھوٹ نہیں دی جاتی، تقوی میں، پرہیزگاری میں، گناہ میں، سب چیزیں سب کے لیے برابر ہیں. اور ان کی کامیابی کا مدار اللہ کے ذکر کی کثرت ہے، اور ان کی کامیابی کا مدار تقوی اور طہارت ہے. تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد کے مضامین جو ہیں پھر وہ شادی بیاہ سے متعلق کچھ مضامین ہیں، اور انہیریٹن کے مسائل ہیں، وراثت کا جو مضمون ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، اولاد ہے تو اولاد نہیں ہے، تو بیوی ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی مر گئی، شوہر زندہ ہے، شوہر مر گیا، بیوی زندہ ہے، پھر وہ بیوی کی میاں بیوی کو بچے ہیں یا نہیں ہیں تو خالی بچیاں ہیں یا خالی بچے ہیں یا دونوں ہیں، پھر ان کے ماں باپ زندہ ہیں کیا نہیں ہے، پھر اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی ہے کیا نہیں ہے، یہ تفصیلات بھی اس میں بیان فرمائی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ شادی سے متعلق کچھ احکام ہیں کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے حلال ہے اور کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.